خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ جیسا کہ ہم کالرز پہ ہمارے ساتھ موجود تھے بریک سے پہلے، اور ہم بات کر رہے تھے کراچی کے حالات پہ، اور بڑی خوبصورتی سے یہاں پہ ہم کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں بیٹھے ہیں۔ ہم اگر بیٹھے ہیں یہاں پہ تو ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک قوم کا درد، ایک قوم ہونے کی حیثیت سے ایک درد لے کے بیٹھے ہیں۔ آئیں اس درد کو، کسی کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ایک کال کو شامل کرتے ہیں اور پھر یہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی میں بھی کسی کی دل آزاری کے لیے بات نہیں کر رہا، میں تو حقیقت پہ بات کر رہا تھا۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔ بات صرف ایک چھوٹی سی یہ پوچھنی تھی کہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، ملک پہ گالیاں دے دی گئی، ملک کو تباہ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن بھائی مجھے کہیں بھی ایسا کوئی وہ مذہبی پارٹیاں جو تھی، جو جن کے بڑے بڑے لیڈر تھے مذہبی، جو بڑے بڑے جسموں والے آگے بیٹھتے ٹی ویوں پہ، کسی کا نہ کوئی بیان نظر آیا، نہ کوئی لوگ نظر آئے، کہاں چھپتے ہیں سارے؟ میرے بھائی ایک بات کا جواب دیجئے گا کہ میری ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا ہمیشہ یہ درد رہا ہے کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں، ہمارے وہ جو مقتدر علماء کرام ہیں جو ہمیشہ حکومتوں میں رہے ہیں اور جن کی وجہ سے جو پالیسی میکنگ بھی رہے ہیں اور جن کو ہر جگہ پہ شامل کیا گیا، جب پاکستان میں اوریانی عام ہوئی، آج پاکستان میں فیشن کے نام پہ آپ دیکھیں تو گھروں سے ہماری جو خواتین ہیں ان کے گلوں سے دوپٹے بھی نکل گئے ہیں، یہ ایک فیشن کے نام پہ کیا تھی، ان کے خلاف اٹھنے والا کوئی نہیں تھا، یہ تو ان پہ واجب تھا نا، چلیں اس چیز کو ایک سائڈ پہ کر لیتے ہیں، اس پہ بھی نہیں اٹھے۔ ہم تو ایک اس مردہ صفت قوم کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جس کو بس جو ہو جائے ہم ایک بس۔ میرا مقصد یہ ہے کہ محاذ دو ہوتے ہیں، ہر ملک کے اندر دو محاذ ہوتے ہیں، ایک محاذ ہوتا ہے دینی اور ایک محاذ ہوتا ہے دنیاوی۔ دنیاوی میں آپ سیاست بھی لے لیں، آپ فیشن سب کچھ چیزیں لیں، دینی محاذ جو ہوتا ہے وہ اس میں آپ کے اپنے مذہب اور دین اور اسلام کی بات ہوتی ہے۔ تو مجھے تو یہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اگر پاکستان کی بات کر رہا ہوں تو پاکستان میں کسی مذہبی لیڈر نے، کسی مذہبی پارٹی نے کوئی بیان دیا ہے، کسی نے کوئی بات کی ہے، کوئی نظر آیا پاکستان کے حق میں بات کرنے والا؟ پاکستان کی سب سے بڑی ایک اسلامی باتیں کرتے ہیں اور بڑا کچھ کرتے ہیں۔ میں بات نہیں کرنا چاہتا، منہ سے آئے گی تو نکل جائے گی، ڈیزل لینے والے بھی بہت سے ہیں، لیکن کوئی نظر آیا آپ کو؟ سر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا نقوی صاحب، کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا، مسئلہ یہ ہے کہ ٹرسٹ لیول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خود گنوایا نا۔ اور بھائی ایک بات کر رہے تھے میرے بھائی، وہ کہ جی پیپل پارٹی کے نقوی صاحب بات کر رہے ہیں، میں ان کا بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 5 سال میں جب پیپل پارٹی آئی تھی تو کیا اتنی اکثریت سے آئی تھی جتنی اکثریت میں اب حکومت ہے؟ پیپل پارٹی کا تو 30 سیکنڈ کے اندر گینیز بک میں بھی آنے والا ہے وہ کہ وزیر اعظم 30 سیکنڈ میں آپ نے گھر بھیج دیا تھا۔ پیپل پارٹی کے ساتھ وہ آپ نے لگائے ہوئے تھے، وہ کیا فیصلے کرتی اور کیسے فیصلے کرتی؟ میں اسی بات پہ آ رہا ہوں نقوی صاحب، یہاں پہ میں آپ سے یہی چیز ہے کہ آپ پیپل پارٹی پہ تو بھاگ کے دوڑ آتے ہیں، لیکن پیپل پارٹی کے ساتھ جو کچھ کرتے رہے ہو لوگ وہ بھی تو بات کیا کرے نا۔ انصاف کی بات تو یہ ہے کہ وہ بھی سوچو وہ کیا کرتے رہے ہو، اور پیپل پارٹی کو کیسے کیسے آپ لوگ دباتے رہے ہیں، میڈیا پہ بھی اور عدالتوں میں بھی اور ہر جگہ پہ بھی۔ اس پہ انصاف کی بات کرنی آتی ہے تو پھر یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، تو ہم ایسے لوگوں سے پھر بات نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے، اس لیے کہ صاحب پتہ چلتا ہے کہ ڈنڈی مار رہے ہیں۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ آپ نے مجھے دوبارہ ٹائم دیا۔ بہت شکریہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں باقر بھائی کہ ہمیں ان سب چیزوں سے ماورا ہو کے ایک پاکستانی ہو کے سوچنا پڑے گا۔ یہی پیپلز پارٹی جو ہے یہ کب سے اقتدار میں موجود ہے، کراچی کا امن کیوں نہیں ابھی تک بحال ہو سکا؟ بات تو یہ کرنے والی ہے جب ہم پیپلز پارٹی پہ آتے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ پہ آتے ہیں، جتنی ہماری وہاں پہ اور جماعتیں آئی ہیں، ان جماعتوں کا حق تھا نا جو پاورز میں رہی ہیں، ابھی بھی پاورز، ہر جماعت پاور میں رہی ہے کراچی میں۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ جب کراچی گئے ہیں، اب آپ ہو کے آئے ریسنٹ، آپ نے کیا کراچی میں جو روشنیوں کا شہر تھا اس کو کیا آپ نے دیکھا جا کے؟ میں خون کے آنسو رو رہا تھا۔ کچھ میرے کزنس وغیرہ شہید ہوئے ہیں، ان کی قبروں میں گیا ہوں میں۔ یقین کریں کہ جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں تو ایک بندہ موبائل لے کے پہنچ گیا کہ ذرا یہ بات کر لو۔ ہمارے تو سمجھ میں آ گئی کہ کوئی پرابلم ہے، ہم وہاں سے بھاگے ڈر کے مارے۔ ٹھیک ہے، وہاں ایم کیو ایم اتنی پاور میں ہی ہے، آج بھی اسی پاور میں ہے۔ ایک کالر کو شامل کرتا ہوں آپ کی اجازت سے۔ بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم جی، ایک کال تھرو کرا دیں۔ جی آپ بات کر رہی ہیں، آپ آنے رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی میری بہن، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میرا نام فرناز ہے، اور میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ کراچی میں اور بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ مطلب
ان کی ریپوٹیشن بھی کچھ ایسی ہی ہے جیسے, لیکن کیونکہ ایم کیو ایم کا ایک پورا ہولڈ رہا ہے ہمیشہ, تو ایم کیو ایم زیادہ بدنام رہی ہے. تو ابھی صرف ایم کیو ایم ہی کیوں ٹارگیٹڈ ہے؟ تو مطلب ان کو کیوں ٹارگیٹ کر رہے ہیں, اور اتنی بری طرح کہ مطلب آج تو ورس کر دیا انہوں نے کہ ایک دم رینڈملی انہوں نے ساری چیزیں, مطلب 2-3 دنوں میں بہت ہارش جسے کہتے ہیں نا ان کا ریئیکشن سامنے آیا ہے. پتہ تو سب کو پہلے سے تھا ایم کیو ایم کا, مطلب صرف وائی اونلی ایم کیو ایم, کیونکہ پاکستان سے تو آئی تھنک کوئی پولیٹیکل پارٹی سنسیئر نہیں ہے, کراچی سے کوئی پولیٹیکل پارٹی سنسیئر نہیں ہے. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں, واٹس دا ریزن کہ صرف یہ پارٹی ہی کیوں ٹارگیٹڈ ہوئی؟ جی صحیح ہے, اس پہ آپ کو انشاءاللہ آپ کی کال کے بعد اس پہ تبصرہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بڑا زبردست میری بہن نے ایک نقطہ دیا ہے, ایک لمحہ فکریہ ہے یہ بھی اپنی جگہ پہ, کہ فقط یہ پارٹی کیوں ٹارگٹ ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں باقر بھائی؟ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں آپ بہن. بس میں آپ کی سنتی ہوں آن ایئر ساری بات. بہت شکریہ کال, بہت شکریہ. آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو فون آ گیا, آپ کراچی پہنچے اور آپ وہاں سے نکلے اور آپ کو دکھ ہوا جا کے, کیا حالات دیکھے؟ کراچی روشنیوں کا شہر ہوتا تھا, اب وہ کچرے کا شہر ہو گیا. اللہ اکبر, اتنا چینج آ گیا, اتنا چینج. بنڈلز کے بنڈلز ہیں روڈوں پہ, بنڈلز کے بنڈلز کے. یہ نہ کوئی صفائی. اب کہتے ہیں کہ ایک مسلم کنٹری ہے, صفائی ہمارا نصف ایمان ہے, نصف ایمان ہے صفائی کے بارے میں, اور وہاں کچرا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ ادھر کی جو میونسپل کمیٹیاں جو ہیں, آپ وہاں جائیں, آپ کہیں تو کہیں گے نہیں جی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, ہم نے کہیں اور جانا ہے. جہاں چیف منسٹر وزٹ کرے گا ادھر کی صفائیاں ہو رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ صفائی فقط وہ جو ایک طبقہ تھا, مخصوص طبقہ, اس کی خاطر رہے گی. کام کرنے والے ہیں ہی نہیں وہاں پہ, ہے ہی نہیں. یہ ساتھ یہ بھی تو ہے کہ اختیارات جو ہیں فقط اوپر رکھے گئے, ان کو نیچے ڈیلیور نہیں کیا گیا, لوکل اتھارٹیز تک ان کو دیا نہیں گیا یہ کام. اور پھر ایک دوسرے کی شدت پر, ٹھیک ہے اگر تمہارا میئر آ رہا ہے تو ہم فنڈز بھی روک لیتے ہیں, ہم کام بھی نہیں کرنے دیں گے. یہی تو ہو رہا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اتنا بڑا دکھ ہوا. میری بہن نے جیسے ایک, میں اس بات پہ دوبارہ آتا ہوں, ان کی بات کو لیتے ہیں کہ کراچی میں اور بھی پارٹیز ہیں, اس پارٹی کو نشانہ کیوں بنایا گیا, یہ ان کا سوال تھا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیا دیکھیں, پارٹی کیونکہ پاپولر بہت ہے کراچی میں, اسٹریٹ پاور ہے اس کی. ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں یہ دوبارہ سے جو بیان دیا الطاف حسین نے, اس کے بعد آپ اس کا ریئیکشن دیکھیں, وہی اتنے ہی ووٹ لیے انہوں نے, میجورٹی میں آئے اور 2 شہروں سے جیتے. لیکن یہ ووٹ, یہ جو میجورٹی ہے, یہ ڈر کی میجورٹی ہے, یہ پھر ووٹ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نظریاتی ووٹ ہے ان کے ساتھ. یہ ایک نظریاتی ووٹ ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نظریہ جو ہے یہ قتل و غارت کا نظریہ ہے, یہ لوٹ مار کا نظریہ ہے, بتہ خوری کا نظریہ ہے, یہ بے امنی اور بیچارگی کا, بے امنی کا نظریہ ہے, یہ ظلم کا نظریہ ہے کہ وہاں سے سب کچھ لو, وہاں پہ فیکٹریاں جلا دو, وہاں پہ بھتے کی خاطر معصوم لوگوں کا خون کر دو, اور جو پیسے ہیں وہ باہر دوسری کنٹریز کو پہنچا دو, اس شہر کا انریسٹ, اس کے امن کو تباہ کر دو. کیا میں ایک چیز پوچھتا ہوں کہ کیا یہ جب ایم کیو ایم سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں کیا؟ لیکن اس شدت سے تو نہیں ہوں گی نا جس شدت میں آئی اس کے آتے. دیکھیں نا کراچی ملٹی کلچر ہے. ہاں یہ ملٹی کلچر ہے. میں اس پہ آتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم جناب. جی کال جا سکتی ہے کیا؟ جی آپ بات کر رہے ہیں, آپ آنے رہے ہیں. اوکے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے. جی یہ سوال ہے کہ جب بھی ہمارے کراچی سے لڑکے اٹھائے جاتے ہیں رینجرز وارہ سے, تو ان کا کبھی پتہ نہیں چلتا, جبکہ یہ لشکر جنگی وارہ ان سب کا تو پتہ ہوتا ہے اور ان کی ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ کیا ہماری ایجنسیز میں اور جو ہم مہاجر اردو اسپیکنگ لوگوں میں یہ کیا ڈفرینس یہ لوگ ڈالنا چاہتے ہیں رینجرز والے؟ صحیح, شکریہ جناب. بہت شکریہ آپ کی کال کا. تو یہ میرے بھائی جو پرابلم ہے کراچی سے جب لڑکے اٹھائے جاتے ہیں تو یہ باہر گیف, یہ اپنے اندر اپنے تائیں یہ ایک اور لمحہ فکریہ ہے کہ وہ جو لشکر, یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جو ابھی انہوں نے ڈسکس کیا ہے میرے بھائی نے. پرابلم یہ ہے کہ کراچی میں اس وقت جو بھی لڑکا گزر رہا ہوتا ہے, بتہ بازی جو ہے وہ اس حد تک چل رہی ہے کہ جس نے اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پھر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 20 لاکھ 25 لاکھ. کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی
کون صاحب کہاں سے؟ جناب علی مشفی عرض کر رہا ہوں. جی مشفی بھائی. جی جی بالکل. ہاں مجھے آپ کا پروگرام تک ختم ہو رہا ہے, اس میں 2 منٹ کے لیے شامل ہوا ہوں. بالکل بالکل بالکل. جی جی مشفی بھائی آواز آ رہی ہے, بات کریں. جناب میں صرف ایک چھوٹی سی اپیل کرنا چاہوں گا جہاں تک میری آواز جائے, اور ہمارے محب وطن پاکستانی سے خصوصاً اردو اسپیکنگ کمیونٹی سے پوری دنیا میں جہاں تک جو بھی ہمیں سن رہے ہیں اس وقت میں ان سے اپیل کروں گا, لیکن ایک چیز ذہن میں بٹھا لے کہ ہندوستان آپ کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا. آپ کے آبا اجداد پاکستان لے کے آئے تھے, ہندوستان کو توڑ کے آئے تھے, وہ صرف استعمال کرنے کی ٹیکنیکس ہیں, وہ کبھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. آپ نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں, ہزاروں جانیں, ہزاروں لاکھوں جانیں دی ہیں اس پاکستان کی حفاظت کیجیے, اور کسی ایسی وبا کا شکار نہ ہوئیے. یقین کیجیے کبھی بھی کسی صورت بھی ہندوستان آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. وہ استعمال کر رہا ہے اور اس کا بدلہ لے رہا ہے. مشفی بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے, جس طرح ہماری بہن نے بھی ایک سوال کیا, اور میں آپ سے اس لیے کروں گا کہ آپ کراچی کے حالات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. آپ خود کراچی سے ہیں, کراچی میں آپ نے جرنلزم کی ہے اور کافی عرصہ کی ہے, اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی جرنلسٹ کے ساتھ ہے, اور آپ کی جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں ظاہری بات ہے آپ ایک ان نیوز پہ ان حالات پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. ابھی ایک میرے بھائی آئے تھے, انہوں نے بڑا خوبصورت ایک سوال کیا کہ جب کراچی سے کوئی اردو اسپیکنگ یا کوئی بھی لڑکا اٹھایا جاتا ہے وہ تو ملتا نہیں ہے, لیکن یہ جو لشکر جھنگوی اور سپاہی صحابہ یا جتنی بھی یہ بینڈ جماعتیں ہیں, ان کے جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں فوراً سے پہلے وہ مل بھی جاتے ہیں, ان کی ضمانتیں بھی ہو جاتی ہیں, اور پھر وہی انہی سڑکوں پہ دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں, خون خرابہ بھی کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس سے پہلے ہماری ایک بہن شامل ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ کراچی میں پارٹیز تو اور بھی ہیں, یہ ہٹ لسٹ پہ کیوں ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ بالکل کچھ ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں کچھ محرومیاں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کہیں پر جو ہے وہ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دشمن استعمال کرتا ہے. میں نے وہی کی تھی اس وقت جب میں نے کال کی تھی, میں اس وقت یہی بات کر رہا تھا کہ پہلے جو آپریشن ہوا تھا نصیر اللہ بابر نے جو کیا تھا, جو عبداللہ شاہ اس وقت چیف منسٹر تھے, اس زمانے کے آپریشن میں اس زمانے کے شریف صاحب کے آپریشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ بالکل جو ہے وہ ایک عام آدمی کو جو کہ اردو بول رہا ہے اس کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں, سوائے ان لوگوں کے جن کے اوپر کیسز ہیں. ان چیزوں پہ دیکھنا ہوگا, اور میں اکثر پروگرامس میں یہی کہتا رہتا ہوں, یہی میری گزارشات ہوتی ہیں, یہی میں عرض کرتا ہوں کہ آواز دل کی آواز یہی ہے میری کہ اکراس دا بورڈ آپریشن جب تک نہیں ہوگا معاملات حل نہیں ہوں گے. کوئی گڈ اور کوئی بیڈ نہیں ہوگا. جو بھی دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے, اور اس کو جو ہے وہ اہلی ہاتھوں سے نپٹنا پڑے گا. اگر کچھ کو آپ نے قربانی میں بکرا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ ان کو آپ استعمال کریں گے کہیں اور کسی اور ملک میں, اور ان کو جو ہے ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, ان کو موقع دیا جا رہا ہے, تو پھر کامیابی حاصل نہیں ہوگی. اسی سے فرسٹریشن پھیلتی ہے. جتنے دہشت گرد ہیں ان سب کو آپ نے اس کے اندر اچھا برا کی تمیز ہٹا کے کام کرنا پڑے گا. صحیح بات ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا معاملہ حل نہیں ہوگا. صحیح فرمایا آپ نے, صحیح فرمایا. دوسرا یہ کہ جو ریونیوز وغیرہ ہیں کراچی سے اس کو پراپرلی لگایا جائے پاکستان میں. ایجوکیشن, بہت شکریہ مشفی بھائی آپ کی کال کا, بہت شکریہ, آپ دوبارہ شامل ہوئے. اور ہمارا جو ایجوکیشن انفراسٹرکچر ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے, کیونکہ تباہ و برباد ہو چکا ہے ہمارا. صحیح, ٹھیک ہے. ہمارے جو کہیں جو ڈاکٹرز وغیرہ انجینئرز وغیرہ ہیں ویری ٹیلنٹڈ, ٹھیک ہے, ان کو مور پروموٹ کیا جائے, پی ایچ ڈیز کرائی جائیں, ان کو ڈاکٹریٹ کرائی جائیں. تو اس طریقے سے کہ ہمیں بیسکلی ہمیں جڑ کو صاف کرنا ہے. جو ابھی نئی جنریشن ہے, ایک کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میری بہن. جی میں مسز علی بات کر رہی ہوں مانچسٹر سے. میں آپ لوگوں سے بس ایک کوشچن کرنا چاہ رہی تھی. جی میری بہن فرمائیے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں, سنتے بھی آئے ہیں, دیکھا بھی ہے کہ ایم کیو ایم کی سیاست کا جہاں سے آغاز ہوا, جب ان کے لیے یہ بات کہی جاتی تھی کہ جی یہ لوگ قلم کی سیاست کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور زیادہ تر اس جماعت کے اندر زیادہ تر جتنے بھی افراد تھے وہ سب پڑھے لکھے تھے. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ایسا آیا کہ جہاں سے وہ قلم کی سیاست جو ہے وہ خون کی سیاست میں جو ہے وہ بدل گئی. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسے ریزنز ہو سکتے ہیں
کہ جس کی بنا پر ایک وہ جماعت کے جو کہ نظریاتی جماعت کہلاتی تھی, پڑھے لکھوں کی جماعت کہلاتی تھی, آخر ایسا کیا ہوا ان کے ساتھ کہ جو وہ اچانک اسلحہ اٹھانے پر مجبور ہو گئے؟ کوسچن نمبر 1. کوسچن نمبر 2, کہ جب ہم پچھلے سالوں میں جب ہم 90s میں جب ہم دیکھتے ہیں سندھ کو, اسپیشلی کراچی کو جب ہم دیکھتے ہیں, تو کراچی کے اندر جتنے بھی گورنمنٹس کے آفیسز تھے وہاں پر کوٹے فکس تھے کہ جی اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر سندھی ہے تو جی 95% سندھی ہوں گے, صرف 5% جو ہے وہ اردو اسپیکنگ ہوں گے. تو مقصد کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا یہ انصاف ہوا مہاجروں کے ساتھ کہ جی 5% جو ہے وہ کوٹے جو ہے وہ اردو اسپیکنگ کو دیے جائیں گے اور باقی 95% جو ہے وہ سندھیوں کے جو ہے؟ ٹھیک ہے, میں یہ بات مانتی ہوں کہ ٹھیک ہے کوئی بھی لیڈر کہ جو پاکستان کے خلاف نعرہ لگاتا ہے 100% وہ نہ محبان وطن ہے اور نہ ہی اردو اسپیکنگ اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام باتوں سے ہٹ کر میرا صرف کوشچن یہ ہے کہ کیا ریزن ہو سکتے ہیں, کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک تنظیم جو کہ مشہور تھی کہ جی پڑھے لکھوں کی تنظیم ہے اور قلم کی سیاست کرتی ہے, قلم چھین کے وہاں پہ بندوق تھما دی گئی ان کے ہاتھ. بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا ہمارے پروگرام کا, چونکہ وقت بہت کلوز ہے اس لیے ہم آپ سے معذرت خواہ. انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہے گا, اگلے ہفتے بھی ہم آپ کے حضور آئیں گے اور پھر انشاءاللہ تبصرے کی اس بیٹھک میں, اس محفل میں جو بھی پورے ہفتے کی نیوز ہوں گی ان پہ انشاءاللہ ہم تبصرہ کریں گے. تو آپ کی کال کا بہت شکریہ آپ کی کال کا. انشاءاللہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو کالر حضرات ہیں, ہمارے جو سامعین ہیں, انشاءاللہ وہ ہمیں اسی طرح اس پروگرام میں شرکت کریں گے. اور اسی طرح چونکہ یہ جو بات میری بہن کہہ رہی تھی یہ بہت ہی ایک وسیع ٹاپک ہے, بہت جس کو ابھی ہم نے اگر شروع کیا تو ہمیں مزید ٹائم چاہیے گا. الف کا آدھا ڈنڈا بھی نہیں ابھی تو ہم نے یہ جتنی نیوز رکھی تھی, جتنی ہم نے باتیں کرنی تھی وہ سب کی سب بیچ میں ہی رہ گئی اور ہم نہیں کر سکے. اور کالرز چونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ لوگ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو اپنے جو ہماری قوم سوچ رہی ہے وہ بھی اپنا آ کے ایز اے پاکستانی آ کے ایز اے پاکستانی. تو بہت شکریہ باقر بھائی آپ کی آمد کا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ہم دوبارہ ٹائم کی التماس کریں گے اور انشاءاللہ اس پروگرام کے ساتھ دوبارہ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. میں یہاں پہ اپنے تمام کالرز کا بےحد مشکور ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے آج کے اس پروگرام میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. لیکن ناظرین پاکستان سب سے پہلے پاکستان, اس سے پہلے اب ہمیں پاکستان کے آگے اپنی انا, اپنی تمام چیزیں, اپنی تمام ضروریات کو مارنا ہوگا اور سب سے پہلے ایک ہی نعرہ لگانا ہوگا, سب سے پہلے پاکستان. آئیے یہ دعا کریں کہ جب تک یہ دنیا باقی رہے, یہ خطہ سلامت رہے, یہ پاک وطن, یہ ارض وطن, اس پہ کوئی رنج نہ آئے, اس کی تمام مصیبتیں خدا بحق آل محمد جو ہے وہ دور کر دے اور ہمیں ایک اچھا اور سچا پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے. ملک کے غداروں کو پرکھنے کی, ان کو سمجھنے کی, ان کو جاننے کی اللہ توفیق دے اور ہمیں ان سے ہماری جان چھڑوائے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اجل ولیک الفرج, اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.